منسٹری آف سائنس ٹیکنالوجی اور PCSIR کے ذریعے ایک ہمارا ایک جوائنٹ ایک پائلٹ پروجیکٹ تھا جس میں کہ ہم نے ہیمپ کی کلٹیویشن کی ہے. اس کی جولائی میں اور اگست میں ہم نے اس کی کلٹیویشن شروع کی تھی اور یہ 3 مہینے کے بعد اس کے ہم نے مانیٹرنگ بھی کی اور اب جو ہے تو اس کی ہارویسٹنگ کا ٹائم آ گیا ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ ایک بڑا کامیاب تجربہ رہا ہے اور اس میں ہم نے 3 ویرائٹیز لگائی تھیں 4 ویرائٹیز لگائی تھیں جو کہ ایک لوکل تھی یہاں کی, ایک اسکردو سے, ایک بلوچستان سے اور ایک خیبر پختونخوا سے. تو یہ ویرائٹیز مختلف ہیں اور اس کو اب ٹیسٹ ہوگا, اس کی اب ہارویسٹنگ, اس کو ڈرائی کیا جائے گا, اس سے ایکسٹریکٹ کیا جائے گا CBD آئل جو کہ ہماری لاہور کی PCSIR کی لیبارٹری میں ہوگا. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے ملک کی جو نیچرل ایک ہیبیٹاٹ ہے, ایک جو ہمارے جو ویدر کنڈیشنز ہیں اس سے جو فصلیں موافق ہیں ان فصلوں کے لیے ان میں ہیمپ بھی ایک ہے. اور ہیمپ کی جو ایک انٹرنیشنل ایک یوزیج ہے وہ ہے, اس کی 2 اسپیکٹس ہیں, ایک ہے انڈسٹریل اور ایک ہے میڈیسینل. جو انڈسٹریل ہے وہ ٹیکسٹائل میں مختلف پارٹس میں, اس میں پیپر انڈسٹری میں, غرض کے بہت سی انڈسٹریز ہیں جس میں کہ انڈسٹریل وہ جو فائبر ہوتا ہے وہ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح جو میڈیسینل سائیڈ ہے اس میں بھی بہت سی بیماریوں, بہت سی اس کے لیے جس طرح کینسر ہو گیا, جس طرح ایپیلیپسی ہو گئی, جس طرح پین کلرز ہو گئے, یہ ساری چیزیں جو ہے تو اس سے اس کا جو میڈیسینل جو فائدہ ہے وہ بہت زبردست ہے. جو انڈسٹریل ہے اس میں ہمارے ملک میں جو امپورٹ ہو رہی ہے اس کے لیے ٹیکسٹائل کے لیے, اس کو نہ صرف یہ جو ہیمپ کی جو فائبر ہے یہ نہ صرف اس کو سبسٹیچیوٹ کرے گی, امپورٹس کے ذریعے مبادلہ بچائے گی, بلکہ ہم اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح جو میڈیسن ہے وہ بھی ہم کئی جو میڈیسنز کے لیے جو چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں, ہماری فارما انڈسٹری وہ بھی اس کو سبسٹیچیوٹ کرے گی اور ہمارا ذریعہ مبادلہ بچے گا. تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو ایک ہماری گورنمنٹ نے شروع کیے ہیں, جس سے پہلے ہم نے اولیو کی پرائم منسٹر صاحب نے ایک کیمپین چلایا تھا اور اولیو کی ایک بہت میجر قسم کی اب ہماری پروڈکشن بھی شروع ہو گئی ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ جو ہماری ایرڈ یونیورسٹی ہے انہوں نے اس کو پیکیج بھی کیا ہے اور یہ اس طرح کا جو اولیو آئل ہے جو کہ ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ وہ امپورٹڈ ہوتا ہے, یہ سبسٹیوٹ کرے گا. اب انشاءاللہ یہ نہ صرف وہ امپورٹ کو سبسٹیوٹ کرے گا بلکہ ہم اس کو ایکسپورٹ بھی کریں گے. اور اسی طرح جو مونگ پھلی کی جو آئل ہے وہ بھی انہوں نے کیا ہے اور یہ جو ہے مختلف جگہوں پہ بیکریز میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کو بھی ہم امپورٹ کرتے تھے, یہ بھی ہوگا. تو ہم وہ ایک کلچر بنا رہے ہیں جس میں کہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن, سیلف ریلائنس اور ایکسپورٹ کی بھی پاسبلٹی. اب جو ہے تو جو دوسرا پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ اس قسم کے پروجیکٹس کی سرپرستی بھی کرنا چاہتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس میں ہم پوری طرح سے تحقیق کے ذریعے جتنے بھی ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ملا کے اور ہم ایسے پروڈکٹس بنائیں جو کہ ہم ایکسپورٹ بھی کر سکیں اور ہمارے ملک میں بھی استعمال ہو سکے. سیڈس کی جو پروڈکشن ہے اس میں جو ہیمپ ہوتی ہے اس کی جو سب سے جو ایکسپینسو پارٹ ہوتا ہے وہ ہے اس کا سیڈ جو کہ تقریباً $8 سے $12 میں ملتا ہے. وہ بھی ہم یہاں پہ لوکلی ہم اس کو سیڈس کو بریڈ کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ میں جو ہے تو جو ہیمپ کی جو اکانومی ہے اس میں یہ جو جن لوگوں کا غلط تاثر ہے کہ یہ غلط استعمال ہوتی ہے, اس میں وہ سیڈس کی لیول پر ہی وہ چیز کو وہ کیا جاتا ہے کہ جو اس میں جو کنٹینٹ ہوتا ہے THC وہ جو ہے تو 0.3 سے نیچے ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جی ہیمپ کی جو یہ انڈسٹریل اور جو فارما کی جو کلٹیویشن ہوگی اس سے دوسرا جو سب سے سائیڈ ایفیکٹ اس کا کیا ہوگا کہ جو illicit بزنس ہے, غیر قانونی بزنس ہے جو کہ ڈرگس کا ہے یا کسی چیز کا بھی ہے وہ بند ہو جائے گا, اس لیے کہ یہ پروڈکٹس جو اس سے نکلتے ہیں وہ 10 گنا زیادہ منافع دیتے ہیں بنسبت ڈرگس کے, تو اس لیے وہ خود بخود ہی وہ اس پہ وائپ آؤٹ ہو جائے گی. تو یہ ایک بڑی اہم ہے, سمجھنے کی بات ہے. جی دیکھیں اس کو تو میں نے جس طرح بھی کہا کہ اس کی جو منافع ہے وہ 10 گنا زیادہ ہے ڈرگز والے منافع سے. تو جو میڈیسنل ہے وہ آپ کو جب وہ منافع دے 10 گنا زیادہ, لوگ پیسے کے لیے کرتے ہیں نا, تو جب اس میں 10 گنا زیادہ منافع ہوگا
تو پھر وہ جو ڈرگز والی سائڈ ہے وہ تو قدرتی طور پہ وائپ آؤٹ ہو جائے گی. وہ ڈسکریج ہوں گے. کیوں آپ ایک ایسی فصل لگائیں گے جو کہ آپ کو کم پیسے دیتی ہے، اور ایک دوسری فصل جس کے کہ بڑے فوائد بھی ہیں، صحت کے فوائد بھی ہیں، میڈیسن میں استعمال ہو سکتی ہے، ٹیکسٹائل میں استعمال ہو سکتی ہے، اور کئی انڈسٹریز میں. تو اس کی جو مانگ ہے، اس کی جو قیمت ہے، اب CBD آئل جو تھا ایک زمانے میں وہ $10,000 کا 1 لیٹر تھا. اب اس کی قیمت کم ہو گئی ہے، لیکن کئی ممالک ہیں جو کہ اس میں اب شامل ہو رہے ہیں. امریکہ جیسے ممالک، کینیڈا، آسٹریلیا، کئی کتنے تقریباً 50 ملک ہیں. تو ہم پیچھے نہیں رہنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس میں جو مارکیٹ شیئر ہے وہ ہمارا، اور یہ آنے والے دنوں میں کوئی $100 ارب سے زیادہ کا ایک مارکیٹ ہے، جس میں کہ ہم اپنا شیئر اگر 3-4% بھی لے لیں تو ہم جو ہے تو $4-5 ارب کی ایک ایڈیشنل ایکسپورٹس اس میں باسکٹ میں ہم ایڈ کر سکتے ہیں، ڈائیورسیفیکیشن بھی کر سکتے ہیں. بالکل جی. دیکھیں یہ کوئی بھی اس قسم کی جو پروڈکٹ ہوتی ہے، جب تک کہ پالیسی ڈاکیومنٹ نہیں ہوگا، اس کے نیچے قانون نہیں بنے گا، تو وہ انڈسٹری جو ہے تو پنپ نہیں سکتی ہے، اور اس میں ایک بڑا انتشار سا ہوتا ہے. تو ہم بڑے سسٹمیٹیکلی ہم جا رہے ہیں. ہم نے پالیسی کو سارے اسٹیک ہولڈرز کو، جس میں ANF بھی ہے، جس میں ایگریکلچر منسٹری بھی ہے، جس میں کہ ہیلتھ منسٹری بھی شامل ہے، کامرس، FBR، یہ سارے شامل ہیں. ان سے مل کے ہم نے یہ پالیسی، اور پرائیویٹ سیکٹر، انڈسٹریل اینڈ فارما بوتھ، اس میں ہم نے مل کے یہ پالیسی کو ایوالو کیا ہے. ہم نے پرائم منسٹر آفس بھیج دی ہے. ان کو بھی ہم پریزنٹیشن انشاءاللہ اگلے ہفتے دیں گے. اس کے بعد کیبنٹ میں پیش ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے تو ہم پارلیمنٹ سے اس کو پاس کرائیں گے. کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی پاکستان کی اکانومی کے لیے ایک اہم سٹیپ ہے، جس میں کہ ہم اگلے 2-3 سالوں میں بات کر رہے ہیں تقریباً $2 سے $3 ارب، جو کہ $5 ارب تک بھی ہو سکتے ہیں. اور اسے جو ریلیٹڈ انڈسٹریز جو آف شوٹس ہوں گے اس کی تو کیلکولیشن ہی ہم نے ابھی نہیں کی. دیکھیں جو کرٹیسائز کرتے ہیں، ہر ایک کا اپنا ایک لیول ہوتا ہے، ہر ایک خود اس پہ ہوتا ہے. ہم نے اپنے اس ملک کی ترقی دیکھنی ہے. ہم نے اس ملک کو دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہم نے اس ملک کو اکنامیکلی انڈیپینڈنٹ بنانا ہے. دیکھیں ہماری فارن پالیسی کبھی بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتی ہے اگر ہم اکنامیکلی ڈیپینڈنٹ ہوں گے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے. اس کے بعد ہم جا رہے ہیں کہ جتنے بھی را مٹیریلز ہیں، ہماری منسٹری اس پہ بھی کام کر رہی ہے کہ جتنی بھی امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہو سکتی ہے، وہ پہلا سٹیپ ہے ہمارا. ہم وہ ایکو سسٹم بنا رہے ہیں. ہم ایک نیشنل سائنس ٹیکنالوجی انوویشن پالیسی بھی لا رہے ہیں، جو کہ اگلے 10 دنوں میں میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ اس کو بھی ہم انویل کریں گے، جس سے کہ پورا جو ایک ایکو سسٹم ہے، ویل کوآرڈینیٹڈ، کمپلیمنٹری رادر دین سائلوز، اس پہ جو ہے تو ہم کام کر رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک اکنامیکلی انڈیپینڈنٹ ہو، لوگوں کو روزگار بھی ملے گا، اور ملک جو ہے تو معاشی طور پہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہو سکے گا. جی دیکھیں اس میں ہم نے اپنے ملک کی جو ہر ایک اس کی ایک وہ ہونی چاہیے، ایک فائنینشیل فیزیبلٹی ہونی چاہیے کہ ایک چیز ہے جو کہ ایریا اتنا کور کر رہی ہے، پانی اتنا خرچ کر رہی ہے، اس کی جو ییلڈ ہے وہ اتنی ہے. اس کی جگہ ہم اگر کراپ سبسٹیٹیوشن کریں، جس میں کہ آپ مثلا دیکھ لیں کہ ایون ہیمپ ہے، یہ کاٹن کو بھی کسی حد تک یہ ڈسپلیس کرے گی، ایک خاص پورشن اس کا ڈسپلیس کرے گی. تو اسی طرح اور جتنے بھی ہیں، اب اولیو ہیں، یہ ساری مختلف کراپس ہیں جس پہ ابھی ہم کام کر رہے ہیں. جس طرح ہم نے کام مونگ پھلی پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں، ہم جنجر پہ بھی کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم وہ بھی اگلے مہینے اس کو انویل کریں گے، جو کہ تقریباً $15 ارب کی امپورٹ سبسٹیٹیوشن کرے گا. تو یہ $100 ملین تقریباً ہوئے. یہ اب دیکھیں یہ چیزیں ہیں جو کہ ہم منسٹری آف سائنس ٹیکنالوجی، ہماری ٹیم ہے، زبردست ٹیم ہے، موٹیویٹڈ ٹیم ہے، اور ہم بڑے آرگنائز طریقے سے چیزوں کو لے کے جا رہے ہیں. ہم آنے والے دنوں میں بڑے ہی ایک اہم پروجیکٹس اور انیشیٹوز کو لانچ بھی کر رہے ہیں. اور ہم اگلے مہینے جنوری میں ایک بڑا میجر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فیئر بھی کر رہے ہیں اسلام آباد میں، جس سے کہ پورے ملک کے جو ہمارے وہ ہیں ٹیکنالوجی ریلیٹڈ لوگ ہیں، سائنس ریلیٹڈ لوگ ہیں، جو پروڈکٹس بنائے ہیں، ہم ان کو شو کیس کریں گے. انڈیپینڈنٹ ریگولیٹری اتھارٹی بنا رہے ہیں اس کے لیے، جو کہ ہیمپ کلٹیویشن، ہیمپ کے جتنے بھی ریلیٹڈ ایشوز ہوں گے، لائسنسنگ ہوگی، اس کی مانیٹرنگ ہوگی، اس کی کینسلیشن، ایک روف کے اندر ہم اس میں لا رہے ہیں کہ جو آپ کو NOCs کا سسٹم ہے، اس میں باہر کے انویسٹرز نے بھی بہت انٹرسٹ شو کیا ہے، ہمارے پاکستانی ان لوگوں نے بھی بڑی انٹرسٹ شو کیا ہے. تو یہ نیگیٹو سائڈ پہ جو باتیں کرتے ہیں، اس کو ہم سمجھیں کہ یہ اس طرح کے لوگ کرتے رہتے ہیں. ہم نے اپنا فوکس کرنا ہے، ہم نے ان سے ڈسٹریکٹ نہیں ہونا جو کہ
چھوٹے لیول کی باتیں کرتے ہیں. ہم نے بات کرنی ہے اپنے ملک کی. ہم نے اپنا جو گول ہے ہمارا وہ ہے اس ملک کی اکنامک سیلف ریلائنس اور انڈیپینڈنس اور اسٹرینتھ ہے.